بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين. ایمان لانے والو مدد چاہو صبر سے اور صلاۃ سے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عزیزان محترم، یہاں استعانت مدد چاہنا وہ بھی صبر اور صلاۃ کے ذریعے. صبر کی نظیر جسے روزہ کہا گیا ہے، اور صلاۃ جسے دعا اور نماز کہی گئی ہے. مسلسل اس ضمن میں ماہ رمضان کے دن کے پروگرام میں ہماری غلطیاں اور اس کی اصلاح کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری ہے. چونکہ آج جمعے کا بابرکت دن ہے، جمعے کے دن بھی ہمیں اپنی اصلاح اور اپنی خطاؤں کی طرف متوجہ ہو. دنیا کے ہر قوم کے لیے ایک دن مخصوص ہے. اللہ نے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن مخصوص رکھا ہے. اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، جمعے کے سلسلے میں ایک ویڈیو میرا اور رمضان سے پہلے آ چکا ہے، جس میں جمعے کی برکت، رحمت، اصول، اعمال، خاص طریقے سے جمعے کے دن کے 25 سورے اور 27 طریقے کی نماز، کچھ اعمال، کچھ دستور، کچھ پیغامات، کچھ جسمانی، کچھ روحانی، ان تمام چیزوں پہ گفتگو ہو چکی ہے. کیونکہ آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن ہماری بہت سی بھول چوک اور غلطیاں ہوتی ہیں، جس کو ہم اپنی زندگی میں اور ماہ رمضان میں اصلاح نہیں کریں گے تو کب؟ اس لیے کہ یہ اصلاح کا مہینہ ہے، سدھارنے کا مہینہ ہے، آمادگی کا مہینہ ہے، بہتر اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے. اس میں ایک چیز ہے جمعۃ المبارک کے اعمال. سب سے پہلے کب شروع ہوتا ہے جمعہ؟ جمعے کے لیے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جمعرات کے دن سے، شب جمعہ سے نہیں، جمعرات کے دن سے جمعے کی تیاری میں لگ جاتے تھے کہ کل جمعے کا دن. اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جمعہ عیدین سے افضل ہے. چونکہ جمعے کو ہم نے غریب اور مسکین کا حج بنا لیا ہے، لہذا ہم اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے. یہ رمضان کے بعد کی عید، عید الاضحیٰ، عید القربانی سے افضل ترین دن جمعہ ہے. وہ عید سب سے اعلیٰ ہے غدیر کے بعد، جس میں بہت سے پیغامات ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں قدر بیان کریں گے، تاکہ جمعے کا دن کا احساس ہو جائے. اور پھر ماہ رمضان کا جمعہ جو بڑے دستور، بہت چیزیں، اور 15 کے شب میں، یعنی آج جو آپ حضرات نے مختصر 15 منٹ کی کلپ دعا کے ضمن میں سنی ہے، اس میں جمعے کے دن کی نماز 3 طریقے کی بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی تقریباً جو ہے وہ 22 نمازیں ہیں جو جمعے کے دن ہے ہر چیز کے لیے. پہلی چیز ہے غسل جمعہ، لیکن اس سے پہلے نماز صبح
کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد مستحب ہے کہ سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کی جائے، یعنی جمعہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور بہت سی روایتوں میں کہ شب جمعہ یعنی مغربین کی نماز بھی سورہ جمعہ کے ذریعے پڑھی جائے۔ دعائے ندبہ پڑھنا، اور ندبہ پڑھنا نہیں ہے، ندبہ کرنا ہے۔ نماز صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک تعقیبات میں مشغول ہونا، بہت سی دعائیں ہیں۔ ایک دن اپنے اللہ، اپنے مولا، اپنے دین اور اپنے مذہب کے لیے خرچ کریں، اس لیے کہ باقی قوموں کے لیے عید جو ہے وہ سنڈے اور اتوار کے دن تھا، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ سفرہ نازل ہوا تھا، دسترخوان نازل ہوا، تو وہ جشن منائے، خوشی منائے، چھٹیاں منائے۔ لیکن ہمیں جو کچھ بھی ملے گا جمعے کے دن ملے گا، جو کچھ بھی جمعہ ہے، تمام تر اللہ نے اچھی چیزیں جمعے کے دن خلق کی ہیں۔ ابتدائے کائنات جمعہ ہے، اجتماع پوری کائنات کو ایک چیز پہ جمع کر دینا وہ جمعے کا دن ہے۔ ولایت اہل بیت پر لوگوں کو جمع کر دیا، اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ نماز صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک بہت سی تعقیبات ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، اس میں جتنی ہو سکے اس میں پڑھیں۔ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صلوات۔ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید ہے جمعے کے دن۔ یعنی اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، غسل کی باتیں آئیں گی، غسل کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، غسل کے بعد کب ہے، کہ جتنا جمعے سے قریب اگر غسل کرے تو انسان اس غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ تقریباً 33 طریقے کا غسل ہے کہ جس کے بعد جو ہے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی غسل قربتاً الی اللہ ہو، مستحب قربتاً الی اللہ یا کسی اور طریقے سے استحباب جس کا ثابت ہو، جس کا مستحب ہونا ثابت ہو، اس وضو کے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو رجائے مطلوبیت کے لیے روزانہ ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، نہانے کے وقت نہا ہی رہے، تو جہاں غسل جنابت کر رہے ہیں وہاں غسل توبہ بھی کر رہے ہیں، غسل عفو بھی کر رہے ہیں۔ جمعے کا غسل کر رہے ہیں تو غسل توبہ بھی ہو رہا ہے۔ تو غسل توبہ یہ رجائے مطلوبیت ہے، اس کا استحباب ثابت نہیں ہے، لہذا اس کے بعد وضو۔ لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ پاکیزہ لباس پہننا، خوشبو کا اہتمام کرنا، نہانے کے حکم ہے، غسل جمعہ کرنے کے لیے حکم ہے کہ جب کپڑا نکالے، باتھ روم میں جائے، پانی کہاں پر پہلے رکھ ڈالے، اس کی دعا کیا ہے، باتھ روم سے نکلنے کی دعا کیا ہے، کپڑا جمعے کے دن پہننے کی دعا۔ ایک عید الفطر میں جب ہم کپڑا پہنتے ہیں تو اس کے کپڑے پہننے کے اور رکھنے کے اور نکالنے کے طریقے ہیں، اسی طرح جمعے کے دن پاکیزہ لباس۔ اور ان صورتوں میں کسی ایک صورت یعنی پڑھنا ہی چاہیے، سورہ نبا، سورہ کہف، سورہ صافات، سورہ رحمان، کوئی ایک سورہ پڑھے، ورنہ سورہ احقاف، سورہ مومنون کی تلاوت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ سورہ احقاف، جس میں قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے، احقاف یعنی ریت، عذاب کی طرح، وہ عذاب کا منظر دیکھے کہ اللہ نے ساری کائنات کو ریت کیسے بنایا۔ اس کے لیے آپ پچھلی پوری تقریر کو آپ سماعت فرمائیں گے، سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو، تو آپ کو سب چیزیں ملیں گی۔ قوم عاد کے اوپر عذاب کیا ہوا، صالح کے اوپر کیا ہے، وہ اصلاحات کیا ہے، قرآن کے پیغام کیا ہے، قرآن کے خزانے کیا ہیں، قرآن کی عزتیں کیا ہیں، قرآن سرمایہ کیسے ہے، ساری چیزیں انشاءاللہ ملیں گے۔ لائیو کے پروگرام میں درس قرآنی ہوتا ہے، اس کے بعد رات کے پروگرام میں ہے تقدیر سازی اور ذہنی اور فکری تربیت، عملی تربیت۔ اس ضمن میں بات ہوتی ہے کہ بندہ بندے سے رابطہ کیسے رکھے، بندہ خدا سے رابطہ کیسے رکھے، اور خود بندہ اپنی ذات سے، اپنے سے کیسے رابطہ رکھے۔ سورہ جمعہ یعنی روز جمعہ سورہ احقاف پڑھنا، وہ دنیا میں خوف اور خطر سے محفوظ رہے گا جو سورہ احقاف کی تلاوت کرے گا۔
قیامت میں فضائے اکبر یعنی بری ہولناک چیزوں سے امن و امان میں رہے گا۔ جو شخص پابندی کے ساتھ ہر جمعہ سورہ مومنون کے پڑھے گا تو اس کے اعمال کا خاتمہ خیر اور نیکی پر ہوگا، اور اس کا قیام فردوس بری پر انبیاء اور مرسلین کے ساتھ ہوگا۔ آیت الکرسی کی تلاوت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح جمعے سے لے کر ظہر تک آیت الکرسی پڑھو، اس کے 7 فائدے ہیں۔ کس طریقے سے؟ یعنی درس قرآن میں کہہ چکا ہوں کہ ہر چیز کے فائدے نہ تلاش کریں، ہر چیز میں فلسفہ نہ تلاش کریں، حکم الہی ہے لہذا ہمیں کرنا ہے، یہ معصومین کا قول ہے لہذا ہمیں کرنا ہے۔ پچھلی تقریر میں آپ نے لائیو میں سن لی۔ مونچھیں، ناخن اور ناخن بھی کاٹنے کے طریقے ہیں۔ جمعے کے دن کہاں سے شروع کرے، کتنا شروع کرے، کب کاٹے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ ناخن کاٹنے میں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، دائنے ہاتھ کی لیفٹ انگلی پر ختم کریں گے۔ وہ کون سی دعا ہے جو ناخن کاٹتے وقت پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد شیشہ دیکھے، اور شیشہ دیکھنے کے بعد، آئینہ دیکھنے کے بعد دعا کرے کہ اللہ جس طریقے سے تو نے میرا ظاہر اچھا بنایا اسی طرح ہمارا باطن بھی اچھا بنا دے، اور کوشش کریں کہ وہ ناخن کو دفن کر دیں، زمین میں گاڑ دیں جہاں تک ممکن ہے۔ جو بلڈنگوں میں رہتے ہیں تو کوئی چیز نہیں، ایسی جگہ کہ وہ کسی کو ملے نہیں، کسی کے گھر میں نہ رہے، اس لیے کہ ناخن گھر میں رہے تو یہ مکروہات میں سے۔ صدقہ دینا جمعے کے دن سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ صدقہ کس کو دے؟ عام انسان کو دے جو محتاج نہ ہو تو اس کا الگ ثواب ہے، جو محتاج ہوں ان کا الگ ثواب ہے، رشتہ دار کو دیں تو ان کا ثواب الگ ہے، اور اسٹوڈنٹ اور طالب علم کو دے تو اس کا ثواب الگ ہے، عالم کو دے تو اس کا ثواب الگ ہے، سب کے ماں باپ کے ساتھ کرے تو اس کا ثواب الگ ہے۔ یعنی کبھی 10 گنا ملتا ہے، کبھی 70 گنا، کبھی 700 گنا، اور کبھی 7000 گنا، اور کبھی 1,00,000 درجات ملتے ہیں۔ صدقہ یقیناً اہم ترین ہے۔ صدقے کے اوپر ایک کتاب یعنی ویڈیو کی شکل میں آپ کی خدمت میں آ چکا ہے۔ اسی یوٹیوب میں 3 سیشن جو ہے وہ 1 گھنٹے کے تقریباً آپ سن لیں کہ 3 گھنٹے میں اول وقت نماز پڑھنے کے سبق آموز واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی یوٹیوب میں وہ تینوں میرے ویڈیو موجود ہیں۔ اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے، اور نہیں پڑھنے والے کی سزا کیا ہے اور خرابیاں کیا ہے، اس کی بھی ہمیں اصلاح کرنا چاہیے۔ ناشتے میں خاص طریقے سے جمعے کے دن انار کھائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مطابق جس دن 40 روز تک نورانی رہے گا دل، زیارت رسول خدا اور ائمہ طہار پڑھے، اور اپنے والدین اور دیگر مومنین کی قبروں کی زیارت کرے جمعے کے دن۔ یہ بے انتہا فضیلت ہے، اور یقیناً آپ دیکھیں کہ غسل جمعہ کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن غسل کریں، حتیٰ کہ غسل کے لیے پانی مہیا نہ ہو، تمہارے پاس انتظام نہ ہو۔ چونکہ جمعے کے غسل کی اتنی اہمیت اس لیے ہم نہیں دے پاتے کہ ہم تو روزانہ نہاتے ہیں، نہ نہائیں تو ہمارے پتہ نہیں کیا ہوتی، ہماری ہیبٹ ہے، ہماری عادت ہے روز نہانے کی، لیکن اسلام نے روزانہ نہانے کے ہاں پاک صاف رہو، لیکن خدا نخواستہ کبھی پانی نہ آئے تو دن بھر جو ہے موڈ آف رہے گا۔ کسی کے یہاں مہمان گیا پانی نہیں رہا تو ہم جو ہے وہ کیا رہیں گے، دماغ نہیں چلے گا، یا سفر میں ہے نہیں نہ پائے تو کیا ہوگا۔ تو وہ چیزوں کو واجب نہ قرار دیں جسے اسلام نے واجب نہیں قرار دیا، اس کو عادت نہیں بنائیں، ہر کام کو عبادت سمجھ کے کریں۔ جمعے کے دن عبادت ہے اور نہانا شرط ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو قرضہ لے کر اپنا کھانا اور غذا بیچ کر پانی لو اور غسل کرو، بھوکا رہنا پڑے تو بھوکے رہو، لیکن غسل جمعہ سے بڑھ کر کوئی مستحب کائنات میں نہیں ہے، جو ہم نماز شب کی طرح پہلے بھی غسل جمعہ کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے نماز شب ہم مغرب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قضا ہو جائے تو ہم سیٹرڈے کو بھی دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کے کہ اگر معلوم ہے کہ ہم جمعے کے دن غسل نہیں کر پائیں گے
تو آپ شب جمعہ میں وہ غسل کر لیجیے، نہیں کر پائیں تو سنیچر کو وہ غسل کر لیجیے، یعنی مستحب ہے۔ بحار الانوار کی 81 جلد میں ہے۔ غسل جمعہ کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ بعض افراد کے جسم قبر میں بھی سالم رہتے ہیں۔ شہید اور حقیقی مومن وہ ہے کہ جس نے 40 دن تک غسل جمعہ کو ترک نہیں کیا، 40 جمعے تک۔ اور ان کے روایت کے تجزیہ کے بیان کہتے ہیں کہ علماء کے جسم قبر میں بھی اسی وجہ سے سالم رہیں گے کہ انہوں نے غسل جمعہ کو ترک نہیں کیا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی غسل جمعہ کے بے انتہا واقعات، روایات، معصومین کی حدیثیں، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے لہٰذا اس چیز کی طرف ہم تھوڑا سا اشارے کرتے ہیں، ورنہ اسی غسل جمعہ کے سلسلے میں 2-4 لیکچر تو ہو ہی سکتے ہیں جو اتنی حدیثیں، روایتیں موجود ہیں۔ اب رہا یہ کہ پہلی نماز جمعہ، بعض اسلامی روایات میں آیا کہ مدینے کے مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کی ہجرت سے پہلے باہم میں مل کر، آپس میں مل کر یہ بات کہی کہ یہودیوں نے ہفتہ منایا، ہفتے میں ایک دن جسے سیٹرڈے ہفتے کو مناتے، ملتے ہیں عیسائی بھی ایک دن جو اتوار کے دن مناتے ہیں، ایک دن ان کے لیے خوشی اور سب مل جل کر رہتے ہیں، لہذا ہم بھی ایک دن جو ہے وہ مقرر کر لیتے ہیں تاکہ اس میں جمع ہو کر ذکر خدا کر سکیں اور اس کا شکر بجا لائیں اللہ کا۔ انہوں نے ہفتے سے پہلے کا ایک دن رکھ دیا جمعے کا، اس زمانے میں یوم العربیہ کہتے ہیں، یعنی اس مقصد کے منتخب کیا، اور بزرگان مدینہ میں ایک شخص نے اسعد ابن زرارہ کے پاس گئے اور اس نے صفات مل کر جماعت کی ضرورت میں نماز ادا کی اور انہیں واعظ و نصیحت کرنے کا حکم دیا۔ روز جمعہ کے نام سے منسوب ہوا، اور کیونکہ وہ مسلمانوں کے ایک بہترین اجتماع تھا، جمع ہونے کی جگہ کا دن تھا۔ اسعد کے حکم پر ایک بکرا ذبح کیا گیا اور سب نے دوپہر اور شام کو کھانا کھا کے ایک ساتھ کھانا کھایا، ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کی، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی لہٰذا انہوں نے اس کی دعوت دی۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو اسلام میں ایک اجتماع کے طور پہ منایا گیا، لیکن وہ پہلی نماز جمعہ جو رسول خدا 12 ربیع الاول کو مسجد قباء کی طرف پہنچے ہیں، 3 دن وہاں قیام کیا اور پھر مدینے کی طرف جانے لگے تو راستے میں جمعے کا دن آ گیا۔ اصحاب کے ساتھ پڑھی تھی، اور اس وقت جب آپ مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے، جب آپ مدینے میں وارد ہوئے تو اس دن پیر تھا، منڈے کا دن تھا۔ آپ نے 12 ربیع الاول کو ظہر کا وقت تھا، حضرت 4 دن تک قباء میں رہے اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پھر جمعے کے دن مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ قباء کے نزدیک مسجد جمعہ ہے جو حضرات جا چکے ہیں، وقت میں قباء مسجد میں ایک داخلے مرحلے میں نماز جمعہ کے وقت آپ کا محلہ بنی سالم میں پہنچے، وہاں نماز جمعہ ادا فرمائی، اور یہ اسلام کی پہلی جمعہ تھی جو حضرت رسول خدا نے ادا کیا ہے۔ جمعے کی اس نماز میں آپ نے خطبہ بھی دیا جو مدینے میں حضرت کا پہلا خطبہ مشہور ہے۔ ایک محدث نے عبد الرحمن ابن کعب سے نقل کیا ہے کہ میرا باپ جب جمعے کے اذان کی آواز سنتا تھا تو اسعد ابن زرارہ کے لیے رحمت کی دعا کرتا تھا۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ہمارے ساتھ نماز جمعہ ادا کی ہے۔ میں نے کہا اس وقت کتنے افراد تھے؟ تو انہوں نے کہا صرف 40 لوگ تھے نماز جمعہ پڑھنے والے۔ مجموع البیان جلد نمبر 2، وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 میں یہ واقعہ موجود ہے، لہذا ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ اور یقیناً جب انسان روز جمعہ کے اعمال کے سلسلے میں جائے گا تو روز جمعہ کے اعمال میں بہت زیادہ ہیں، اور یہاں ہم تھوڑا سا مختصر فہرست کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیں تاکہ ہم اس بارے میں زیادہ توجہ کر سکیں۔ 1000 مرتبہ
کم از کم 100 مرتبہ سورہ قل اللہ ہے، صدقہ دینا، غسل دینا، حتیٰ کہ پھول کے ساتھ سرد ہونا، اور ختمی کے پھول، ایک پھول ہوتا ہے یعنی ان خوشبودار جو ہے پھل، ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا، صبح نار کھانا، ظہر سے پہلے کاسنی کھانا، اور نماز جمعہ پڑھنا، اور جو جمعہ میں نہیں جمعہ جا سکتے ہیں وہ جمعے کے دن بھی ظہر کی نماز پہلی دوسری رکعت میں الحمد اور سورہ 2 ہے زور سے پڑھیں گے۔ یہ مستحب ہے کہ انسان جمعے کی یاد تو آئے، پاکیزہ لباس پہنے، خوشبو لگائے، گھر والوں کے لیے بہترین چیز مہیا کرے، فروٹ وغیرہ مہیا کرے، استغفار کرے، مسائل دینی سیکھے۔ جمعے کے دن 20 رکعت نماز نافلہ جمعے کی نماز کے علاوہ ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا، والدین کے قبور پہ جانا، اور مزید بہت سی چیزیں ہیں جس کی طرف ہم توجہ دے سکتے ہیں۔ یقیناً ہر انسان جمعے کے اعمال کے سلسلے میں جب متوجہ ہوگا تو جمعے کے اعمال، فضائل جمعہ کے عنوان سے اگر ہم سوچیں تو روز جمعہ تمام ایام کا سردار ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو ڈبل کر دیتا ہے، برائیاں بھی ڈبل ہوتی ہیں۔ اچھے دنوں میں اگر انسان غلطیاں کرے تو عذاب بھی، سزائیں بھی ڈبل ہوتی ہیں، اور نیکیاں کرنے کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور گناہ کو مٹا دیتا ہے پروردگار، دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ نام جمعہ کی وجہ، ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز اپنے مخلوق کو اپنے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی وسیع جناب امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت کے لیے میثاق اور جمع کیا، وعدہ لیا تھا۔ علی کی ولایت بیان کی تھی، لوگوں کو جمع کیا اور ان سے میثاق اور عہد اور وعدہ لیا تھا۔ بس اس لیے اس کا نام جمعہ رکھا گیا ہے تاکہ ولایت اہل بیت پر جمع ہو جائے، کیونکہ اس میں اس نے اپنی مخلوق کو جمع کیا تھا۔ آتش جہنم حرام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو قدم نماز جمعہ کی طرف چل کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدن کی آتش جہنم کو حرام کر دے گا۔ نئے سرے سے عمل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص خلوص اور ایمان کے ساتھ نماز جمعہ میں جائے وہ نئے سرے سے عمل کرتا رہے، یعنی اس کے پچھلے پاس کے سب چیزیں دھل گئیں، ختم ہو گئیں، انسان بری الذمہ ہو گئے۔ صدقہ، چھٹے امام فرماتے ہیں شب اور روز جمعہ، شب جمعہ اور جمعہ کے دن صدقہ 1 درہم بھی 1000 درہم کے برابر ہے۔ ہفتے بھر کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، آرزو پوری ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن سفر کرنا، جمعے کے دن بعد طلوع سورج نکلنے صبح سفر کرنا مکروہ ہے۔ زوال کے وقت ناجائز ہے، جس وقت جمعے کا وقت ہو اس وقت سفر کرنا ناجائز ہے۔ البتہ اگر ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں نماز جمعہ ہوتی ہے اور اس میں شرکت ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی سفر کر سکتا ہے۔ فشار قبر سے حفاظت ملتی ہے جمعے کے دن۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہر جمعہ والے دن سورہ نساء کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی تنگیاں، خوفناک عذاب، کیڑے مکوڑے یا اس کے دونوں پلے کو جو ہے جوس نکال دینے سے اسے بچا لیتا ہے۔ سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنا سب کچھ راہ پروردگار میں دے دیا ہے صدقے کے طور پر۔ نیز وہ غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، حاجات کے قبول ہونے کا اجر ملے گا، انسان کی منزل ملے گی، یہ آفات اور شر سے اسے بچنے کا ذریعہ مل جائے گا۔ اور یہاں تک کہ آگے ایک آدمی نہ پڑھے تو مل کر پڑھ لے سورہ نساء، جمعے کے دن پڑھنا ضروری ہے۔ مشیت خدا کا مستحق ہوتا ہے۔ عام طریقے سے انسان کہتا ہے اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی مشیت نہیں، اللہ کی رضا نہیں ہے، لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو کوئی بھی سورہ نساء کی تلاوت کرے گا وہ مشیت خدا کا مستحق ہوگا اور
قیامت کے دن اس کے محاسبہ نہیں ہوگا، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اولیاء کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ میاں بیوی کی ناراضگی اگر ہو تو حکم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر شوہر بیوی میں ناراضگی ہے اور دونوں میں ایک اگر دوسرے کو ناراضی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ ناراضگی دور ہو جائے گی۔ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد یہ عمل شروع کریں اور متواتر 7 دن کریں۔ سورہ نساء کو ایک وقت میں بلا ناغہ پڑھیں، اول و آخر 21 مرتبہ درود پڑھیں، اور پڑھتے وقت مقصد فوکس میں رہے، نگاہ میں رہے، تو یقیناً 7 دن میں تمام آپس کے اختلافات دور ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بھی گھروں میں کوئی مصیبت اور تکلیف ہو، برائیاں ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، فتنے ہوں، بیماریاں آئیں، حالات ہوں، تو سورہ جمعہ کو 3 مرتبہ پانی پہ دم کر کے گھر میں چھڑک دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی شر، فساد، فتنے، خرابیوں کو دور کر دیتا ہے۔ خیر و برکت کا عمل، جو شخص جمعے کے دن جمعے کے نماز کے بعد، یعنی جمعہ اگر نہیں ہو پاتا تو جمعہ کا جو ٹائم ہے اس کے بعد سے لے کر مسلسل 3 جمعہ بلا ناغہ 70 ٹائم 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے تمام لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور اس کو رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں ہے، وہاں سے اسے رزق ملے گا، اور قرضوں میں بھی نجات مل جائے گی، اور مال اور متاع میں برکت ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مفیدو یا غفورو یا ودودو اغننی بحلالک عن حرامک بطاعتک بفضلک عمن سواک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اول و آخر 11 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ 70 ٹائم ہر جمعے کو اگر انسان پڑھے تو کامیاب ہو جائے گا۔ بیان الانوار 89 جلد میں، تفسیر عیاشی میں، مجموع البیان میں، ثواب اعمال میں یہ ساری فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لہذا جمعے کی فضیلت کے سلسلے میں ہمیں اور اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جمعے کو جمعہ قرار دیا ہے۔ فضیلت نماز جمعہ، عمل کا احتساب، عمل کا حساب و کتاب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز جمعہ میں ایمان کے ساتھ اور اپنے عمل کا حساب کرتا ہوا آئے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ خطبہ ختم ہو رہا ہے تو ہم پہنچ رہے ہیں، جبکہ جمعے کے دن ہے کہ اذان کے وقت مسجد میں پہنچو، اس وقت دروازے پہ فرشتہ سونے کے قلم اور پیپر لے کے لکھتا ہے کہ اس وقت جو ہے فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف جو سورہ جمعہ میں ہے بھاگتے آؤ دوڑتے آؤ، کون کون آیا ہے اس وقت لکھ لیتے ہیں۔ جب خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے بھی وہ کاغذ دفتر بند کر دیتے ہیں کہ اب کوئی آئے نہ آئے ہمیں اس کا نام نہیں لکھنا ہے، اس لیے کہ جمعے کی سعادت ہے۔ باقی جماعت میں جو ہے حکم ہے کہ انسان نارمل طریقے سے چلے، لیکن جمعے کی نماز میں بھاگتا ہوا جائے۔ فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، نماز کی طرف نہیں ہے۔ یہ خطبہ ذکر الہی ہے جو 2 رکعت نماز ظہر کے بدلے ہیں، اسے غور سے سننا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب کرے اور سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے عمل کو اثر نو شروع کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ملائکہ کے نور کی کرسی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملائکہ مقربین ہر جمعے کے دن اپنے 7 چاندی کے صفحات اور سونے کے قلم لے کر آتے ہیں، تمام مساجد کے دروازے پر نور کی کرسی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں جمعے کی نماز میں پہلا کون آیا، دوسرا کون آیا اور آخر میں کون آیا، یہاں تک کہ امام نماز جمعہ پڑھا کر نکل جائے۔ جب مسجد میں نکل جاتا ہے تو اس وقت یہ اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں۔ خوشبو لگانا جمعے کے دن، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بے انتہا فضائل بتائے ہیں جمعے کے دن خوشبو لگانا۔ خاص طریقے سے
امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشبو لگانا کسی دن بھی نہ چھوڑے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایک دن بعد ہی کیوں نہ لگائے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے تو ہر جمعے کو ضرور لگائے، اسے کبھی ترک نہ کرے، چھوڑے نہیں۔ ضروریات مکروہ ہیں۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے کے دن صبح کو اپنی ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ کرنا مکروہ ہے، لیکن تھک نہ جاؤ، غر نہ کرو، خطبہ جو ہے نہ سن پاؤ، جمعہ میں لیٹ جاؤ، اور یہ نماز جمعہ کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اور نماز کے بعد جائز ہے کہ اس میں برکت ہوتی، جمعے کے بعد کاروبار پہ جاؤ اور مصروفیات میں ضروریات میں جاؤ۔ نماز برائے حاجت، یہ نماز عجب اثر رکھتی ہے۔ دیکھیے ہم بہت زیادہ ایک گھنٹے میں ایک نماز کی فضیلت نہیں بتاتے، جو عام طریقے سے ایک گھنٹہ بتایا جاتا ہے کہ ایک فضیلت ہے، نہیں، سب کچھ بتا دیتے ہیں، اس میں سے جو سیکھنا ہو جس کو سیکھے۔ یہ بڑی عجیب نماز ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی جس کسی نے بھی یہ نماز پڑھی اس کی حاجت روا ہو جائے گی، اور اس کے باثر ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ تمام معصومین علیہم السلام نے اس نماز کو رغبت دیا ہے، عادت ڈلوایا ہے کہ اسے ادا کرو۔ یہ نماز 4 رکعت ہے، 2 کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کو جمعے کے دن نماز جمعہ اور عصر کے درمیان پڑھیں، جو آج بڑا مشکل ہے۔ جمعے کے بعد ہم تو یا تو بھاگ جاتے ہیں، اور یا جمعے کے بعد فوراً عصر کی نماز شروع ہو جاتی تھی، ظہر کے بعد، عصر کے بعد پڑھیں۔ اور دوران جماعت جمعے کا وقت نہ ملے تو نماز عصر کے فوراً بعد پڑھیں، جماعت ہو رہی ہے عصر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً پڑھ لیں۔ نماز سے پہلے 100 مرتبہ درود پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد 1 مرتبہ پڑھیں، آیت الکرسی 15 مرتبہ پڑھیں، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد 41 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ دیکھیے یہ نماز جو ہے وہ کیا ہے، 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھیں گے۔ الحمد کے بعد 100 مرتبہ پہلے ہم صلوات پڑھیں گے، الحمد کے بعد 15 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور 5 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھیں گے، اور ہر 2 رکعت کے بعد 41 ٹائم پڑھیں گے، یا وہاب یا حق یا قیوم یا مبدیو یا وفیو یا حسنو یا دائمو یا قائمو یا احدو یا سمدو یا ودودو یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ دوران نماز کے درمیان میں کسی سے گفتگو نہ کریں، اثر زائل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ نماز جس کسی شرعی حاجت کے لیے پڑھی جائے گی، آنے والے جمعے تک ہر حاجت اس کی پوری ہو جائے گی۔ مثلاً ملازمت نوکری چاہتا ہے تو مل جائے گی، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے تو ہو جائے گا، گھر میں خیر و برکت چاہتے تو ہو جائے گا، شادی کے لیے کیا جائے تو شادی کے لیے اچھے رشتے آ جاتے ہیں، عدالت کے مقدمے میں ہے تو کامیابی مل جائے گی، پرموشن چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے تو بھی مل جائے گا، اولاد نرینہ چاہتا ہے تو بھی مل جائے گا، بیماری سے نجات کے لیے چاہتا ہے تو وہ بھی مل جائے گا۔ من لا یعد الفقی میں یہ روایت موجود ہے نماز کے فوائد کے سلسلے میں، تو لہذا ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینا ہے۔ بہت سے اعمال ہیں جس کی طرف آپ متوجہ ہیں، مثلا فضیلت جمعہ اور سورہ حود کی تلاوت، سورہ صافات کی تلاوت، احادیث فضیلت جمعہ، یقیناً آپ اس کی طرف، میں ابھی جناب حود کے سورہ کی طرف توجہ نہیں دلا پا رہا ہوں، صافات میں اس لیے وقت کم ہے۔ احادیث فضیلت نماز جمعہ، جو 3 مسلسل جمعہ بغیر کسی جائے گا، کرونا وائرس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، نہیں پڑھ پاتے، وہ الگ بات ہے، 3 مسلسل جمعہ بغیر کسی جائز مجبوری کے ترک کر دے وہ منافق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے دوست حارث حمدانی سے فرمایا جمعے کے دن سفر پہ نہ نکلو تاکہ نماز جمعہ میں شرکت کر سکو، سوائے اس کے کہ وہ سفر اللہ کی راہ میں یا مجبوری میں ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو جمعرات کی رات میں ایسی دوائی لینے سے منع کیا گیا ہے کہ جس کے ممکنہ اثرات ہوں کہ جس کی وجہ سے اگلے دن نماز جمعہ میں شرکت نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔
حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی کریم کے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جمعرات کو بھی نماز جمعہ کی تیاری فرمایا کرتے تھے پیغمبر اسلام۔ اللہ اکبر۔ مسافر کے لیے نماز جمعہ میں شرکت کا ثواب اور افراد سے زیادہ ہے جو اس شہر کا باشندہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز جمعہ میں شرکت نہ کر پائے اسے چاہیے کہ ایک خاص رقم کا صدقہ دے۔ نماز جمعہ میں عدم شرکت کے کفارے کے طور پر کچھ خاص صدقے ہیں، اسے عنایت فرمائے۔ قیدی کے لیے نماز جمعہ میں شرکت کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ اگر اسلامی ملک ہے تو نماز جمعہ کا انتظام قیدیوں کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری زندگی میں یا میرے بعد نماز جمعہ سے انکار کرے، اسے بلکہ برا سمجھے تو اس کی قدر نہ مان، اس کے ترک کر دے، اس کو نہیں مانے، اللہ اس کے نیک کام شمار نہیں کرے گا اور اس کے کاموں میں برکت بھی نہیں ڈالے گا، اس کا حج اور صدقہ بھی قبول نہیں کرے گا سوائے اس کے حال میں توبہ کر لے۔ جو اس کی امپورٹنس، اس کا مقام، اس کا رتبہ کے انکار کر لیتے ہیں۔ کسی نے مزدور کی مزدوری پر رکھا ہو، اسے بھی نماز جمعہ میں روکا نہیں جا سکتا، نوکر کو بھی نہیں روکا جا سکتا۔ رسول خدا نے فرمایا جمعہ مسکینوں کا حج ہے، علیک بالجمعہ فإن حج المسکین، تمہارے اوپر جمعہ کی نماز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اپنے والد اور والدہ یا کسی ایک کی قبر پر جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے نام نیک لوگوں کی فہرست میں لگا دیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں بتاؤں کہ بہشتی کون ہے؟ وہ جسے شدید سردی اور شدید گرمی اعمال جمعہ بجا لانے سے روک نہ دے، یہ ہے بہشتی، یہ ہے جنتی، اس کی طرف بھی انسان توجہ دے۔ یقیناً پروردگار نے بہت عظیم ترین جمعے کے دن کی زیارت، جمعے کے دن کی نماز، جمعے کے دن دعا بہت زیادہ ہے۔ جمعے کے دن کی دعا آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس کا ترجمے کی طرف غور کریں اور اس کے بارگاہ رب العزت میں انسان جمعے کے دن یا ذا الجلال والاکرام کی جو تسبیح پڑھتا ہے اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ جمعے کے دن کی زیارت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، جمعے کے دن 4 رکعت نماز ہے جو میں آپ کو رمضان سے پہلے بھی ہر دن کے کلپ میں روزانہ کے بیان کیا جاتا تھا کہ ہر دن کی تسبیح کیا ہے، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ اور کتنی تعداد میں اس کے سلسلے میں ہر نام کے لیے ہے۔ فضیلت جمعہ اور 4 رکعت نماز، یقیناً نماز نہ چھوڑو۔ نماز جعفر طیار 4 رکعت نماز، رسول خدا فرماتے ہیں جو کوئی بھی جمعے کے دن 4 رکعت نماز ادا کرے، 2 کر کے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے اور نماز کے بعد یہ کہے اللہم صلی علی نبی العربی وعلی آلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، آئندہ گناہوں کے اس کو توفیق نہیں دیتا، اگر سمندر کے جھاگ کے مانند ہے تب بھی بخش دیتا ہے، اور 12,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی بھوک اور پیاس اسے محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر غم کو اس سے دور رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شیطان اور شیطان کے لشکروں سے دور رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے شیطان اور شیطان کے لشکروں کو دور رکھتا ہے، اور اس کے 1 سال تک کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، یعنی وہ گناہ نہیں کر پائے گا، اسے توفیق ختم ہو جائے گی۔ بر وقت موت اللہ تعالیٰ کے لیے آسانی ہوگی، موت کے وقت اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر وہ اس دن بھی یا رات میں مر جائے گا تو وہ شہید مرے گا، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جو حاجتیں بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز اور روزے کو قبول کر لے گا۔ ملک الموت اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کریں گے جب تک رضوان جنت کے لیے جنت کا پھول اس کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ عمل برائے روشن جمعے کے دن روایت میں ہے الا الی اللہ نصیر الامور، سورہ شورى کی یہ آیت 53 ہے۔ اگر کوئی بھی نماز صبح اور نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے الا الی اللہ تصیر الامور، اول و آخر 7 مرتبہ درود پڑھے تو انشاءاللہ اس کا قلب دل روشن ہو جائے گا، ہر قسم کی روشنی اور روحانی بیماری سے وہ پاک ہو جائے گا۔ نفس امارہ کی حفاظت کہا جاتا ہے فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 129 کو نماز صبح کے بعد 110 مرتبہ پڑھے تو اول و آخر صلوات تو انشاءاللہ نفس امارہ کے قید سے نجات مل جائے گا، وہ نفس جو انسان کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ ظاہری باطنی خباثتوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے، یہ وسائل شیعہ میں موجود ہے۔ اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ رب کعبہ جمعے کے دن کی زیارتیں بے پناہ ہیں، اور جمعے کی سعادت اور برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا ہر عالم میں خواہشہ نفس کی پیروی انسان کے آنکھ اور کان کو بند کر دیتی ہے، اس کا مستقبل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور خواہشات پر پرستوں کو معبود اور عقل اور خرد سے نکال دیتا ہے۔ یہ اس طریقے سے انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو بارگاہ رب العزت میں جمعے کی سعادت اور برکتیں اپنے پاس رکھے، یقیناً ہر طریقے کا جمعہ کا خیال رکھے۔ جو انسان اللہم صلی علی محمد وآل محمد 100 مرتبہ ہے، یا ذا الجلال والاکرام 1000 مرتبہ ہے، یا نور 256 مرتبہ ہے۔ چھوٹی کلپ میں اس کی فضیلت میں بیان کر چکا ہوں، یا نور کب کب پڑھنا ہے۔ تو جمعے کی سعادت اور برکت خداوند عالم نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، تو اس سے ہمیں مستفید ہونے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ جمعہ ہر انسان کے لیے برکت اور رحمت کا ذریعہ قرار دے، ہر آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ شب آ رہی ہے ہمارے دوسرے امام کی ولادت با سعادت کی، اللہ ہمیں امام حسن کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی دولت عطا فرما۔ جمعے کا دن ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے حقوق اللہ حقوق الناس سے حفاظت فرما، انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے لوگ ہیں شیعان علی ابن ابی طالب مومنین انہیں اس مرض سے اور تمام روحانی اور جسمانی مرض سے محفوظ فرما، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے، ہر فتنے آفات اور بلاؤں میں ہمیں گھرنے سے بچا لے، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما۔ جمعے کے دن جتنی بھی رحمتیں برکتیں اس میں اللہ نازل کرتا ہے اس میں ہمیں شامل فرما، اور یہ اس طریقے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 3 چیزیں میں نے بیان کی تھی کہ ایک بندے کا خدا سے رابطہ کیا ہو، بندے اور بندے کا رابطہ کیا ہو، اور بندہ اور اپنی ذات سے خود اپنے سے کیا رابطہ۔ یہ جمعے کی سعادت خود اپنی ذات سے رابطہ ہے، تاکہ جمعہ ہمارے لیے اور رمضان ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بن سکے، ہم اپنی خطاؤں کی طرف متوجہ ہوں۔ نہ میں نے دعاؤں کی تشریح کی، نہ سوروں کے کیوں اس سورہ کو پڑھا جاتا ہے، نہ ہم نے زیارتوں کی تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی، اور نہ میں نے وہ ساری نماز آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نیک عمل کو بارگاہ رب العزت میں قبول مقبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ و ابن خیرت، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدت نساء العالمین۔